اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہر دور کے اندر مومنوں پر امتحان آزمائش آتی رہی۔ آواز میری طبیعت کی وجہ سے ایسی ہے، اس لیے آج آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ سننے والے جو ہیں مجھے پتہ جب ہی لگے گا بھائی، جب عاشقوں کی بات ہو تو عاشقوں کے مجمع کے اندر لگے کہ ہاں عاشق بھی سننے والے ہیں۔ ایک عاشق رسول کی بات ہو تو اب مجھے یہ نہ لگے کہ میں گونگوں کے سامنے کچھ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تاکہ لگے ہاں ایک عاشق کا ذکر عاشق سن رہے ہیں، تو سبحان اللہ وغیرہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر آزمائش امتحانات لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک انبیاء کرام کی ہسٹری کو دیکھے، فرعون، قارون، حامان، شداد وغیرہ یہ لوگ آتے رہے، لیکن اللہ نے ہر ایک ظلم کے سامنے حق کو آڑے کیا ہے، اس کے سامنے حق کو کھڑا کر دیا۔ جب ظلم نے سر اٹھایا، اللہ نے حق کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ فرعون نے اپنی ظلمیت اور بربریت بکھیری، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرعون کی فرعونیت کو ختم کیا۔ حضور علیہ السلام کے موجودہ دور کے اندر ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے کفریت کو پھیلایا، اللہ کے نبی نے روئے زمین کو پاک کیا اور ظلم و ستم کو ختم کیا۔ حضور کے بعد میں صحابہ کرام کا دور چالو ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ہی حضرت علی اور حضرت معاویہ میں آپس میں جب کچھ اختلاف ہو گیا تو اسی وقت میں ایک فرقے نے جنم لیا، خارجی فرقہ۔ اس خارجی فرقے نے جنم لیا اور اس کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن، امام حسین کے دور میں ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد میں ایک شیعان علی، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یعنی وہ شیعہ کے معنی ہوتا مددگار، بہتر ہے، یعنی وہ شیعان علی کچھ پیدا ہوئے حضرت علی کی طرف سے کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کے بعد انہوں نے کچھ حدیث حضرت علی کی طرف من گھڑت بیان کرنا چالو کر دی۔ گویا وہ کہنے لگے کہ نبوت تو ملنی علی کو تھی، لیکن وہ بھولے سے محمد کو مل گئی، معاذ اللہ۔ تو ان کا نام پڑ گیا رافضی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی خاتمہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرمایا، ان کا بھی خاتمہ ہوا۔ وقت چلتا گیا، دوسری صدی آئی، پھر ایک فرقے نے جنم اٹھایا، قدیریہ فرقہ، یعنی جو تقدیر ہوتی ہے نا، ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں کیا ہے، اللہ نے جو لکھا وہی ہے، اپنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہمارا ایمان ہے، وہ برحق ہے، لیکن اس فرقے کے لوگوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تقدیر اپنے سے بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب یہ فرقے نے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم علی رحمہ کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی قلم کے ذریعے، اپنے فتووں کے ذریعے ان کا رد کیا۔ وقت گزرتا رہا، ہر 100 سال بعد، ہر 200 سال بعد پھر ایک تفضیلی فرقہ پیدا ہوا۔ وہ تفضیلی فرقہ جب اس نے سر اٹھایا، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن ختم ہو جائے گا، جبکہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں۔ یہ جو ہم موجودہ قرآن، یہ تو مصحف ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اصل قرآن ہے جو اللہ کا علم ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس فرقے کا ماننا یہ تھا کہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس فرقے کا یہاں تک پاورفل ہوا کہ مکہ کے اندر ان کا امام کھڑا ہوا، مدینہ کے اندر ان کا امام قاضی، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا، اور آپ نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔
ان ظالموں نے امام احمد بن حنبل کو سر عام کوڑے لگوائے، لیکن اللہ نے حق کو بلند کرنا تھا، حق کو اللہ نے بلند فرمایا، اور ایک وقت وہ آیا ان کی شرارت ختم ہو گئی، وقت گزرتا گیا، پھر وقت نے انگڑائی لی، کچھ سال کے بعد میں پھر ایک فرقہ جنم لیا، پھر ایک فرقے نے جنم لیا، اور جسے کہتے صوفی، یعنی آج ہمارے یہاں جو صوفی بہت اچھا لفظ ہے، لیکن سلفیوں کے یہاں فلسفی لوگوں نے کچھ ایک فرقہ بنا دیا، نکال دیا، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فلاں پر آ گیا ہے، یا اللہ مکہ کے اندر اتر گیا ہے، یا اللہ مدینہ کے اندر، ان کے یہ یقین ہونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی کاٹ کے لیے امام غزالی علیہ رحمہ کو پیدا فرمایا، امام غزالی کو پیدا فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، ظالم سر اٹھاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو پیدا اور حق کو بلند کرتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا اپنے ہندوستان کے اندر ہی، ملک بھارت کے اندر، جب اکبر کی اکثریت نے سر اٹھایا، اکبر نے ایک دین چلایا، دین الہی چلایا۔ وہ دین الہی کیسا تھا؟ جہاں لوگ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہاں وہ بھی رکھی جائے گی، دوسروں کے معبود بھی وہاں پر رکھے جائیں گے جہاں پر نماز پڑھی جائے گی۔ اس نے اپنی اکثریت کفریت کو پھیلایا، دین الہی چلانے شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بھیانک دور کے اندر مجدد الفسانی سر ہندی علی رحمہ کو پیدا فرمایا، اور آپ علی رحمہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ظالم اکبر بادشاہ نے مجدد الفسانی علی رحمہ کو جیل میں ڈالا دیا۔ آپ نے جیل کی دیواروں پر کتب احادیث لکھی، اور وہیں جتنے جیل کے اندر بند قیدی وہ جب گئے تھے تو کوئی چور تھا، کوئی شرابی تھا، کوئی زانی تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے وہ کام کیا جیل کے اندر کہ جب وہ اندر سے نکلے ہیں تو کوئی تہجد گزار بن کر نکل رہا ہے، کوئی چاشت و اشراق کا پابند بن کر نکل رہا ہے، کوئی پانچوں وقت کا پابند بن کر نکل رہا ہے، کوئی حافظ قرآن بن کر نکل رہا ہے، کوئی عالم دین بن کر نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکبر کی اکثریت کو ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ امام مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے یعنی وہ کام کیا کہ ظالم کو منہ توڑ جواب دیا، کہا کوئی دین نیا نہیں آئے گا، اس دین میں کنٹرڈکشن یا اس میں کوئی اب نئی تبدیلی نہیں ہوگی، دین اسلام ہی رہے گا، باقی اسلام ہی رہے گا، اکبر تیرا دین نہیں چلے گا۔ اللہ نے اس کی اکثریت کو ختم کیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، ایک موڑ وہ آیا کہ اکبر بادشاہ نے تو وحدانیت پر ڈاکہ ڈالا تھا، یعنی دین اسلام کو بدلنے کی کوشش کری تھی، لیکن ایک دور وہ آیا 14ویں صدی کے بعد میں کہ جب رسالت پر ڈاکے ڈالے گئے، یعنی نبی کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی۔ کوئی لکھنے لگا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہنے لگا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب ظالم یہ سر اٹھانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمہ کو پیدا فرمایا، امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ آپ نے قلم اٹھایا عشق مصطفیٰ پر، آپ نے فتویٰ دیا عشق مصطفیٰ پر، زندگی کا سانچہ ڈھالا عشق مصطفیٰ پر، یعنی آپ نے کام کیا عشق مصطفیٰ پر۔ اب کچھ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ احمد رضا نے بدعت کو فروغ دیا ہے، بدعت کو پھیلایا ہے، شرکیہ باتیں پھیلائی ہے، وحیات باتیں پھیلائی ہے، من گھڑت باتوں کو اس نے یعنی پیدا کیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں پیدا ہوئے، 10 شوال المکرم 1272 14 جون اور سن 1856 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سن 1856 میں ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم و فنون سے نوازا۔ بعض علماء نے 120 علوم و فنون گنائے، سبحان اللہ، کتنے؟ 120 علوم و فنون گنائے ہیں کہ آپ کو ان پر مہارت، صرف جانتے نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے عام
نارمل آدمی نماز جانتا ہے، ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء جانتا ہے، لیکن ان کی تفصیلی بات نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں بالکل تفصیلاً نہیں بتا سکتا۔ مہارت ہوتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہو۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ 120 علوم و فنون صرف جانتے نہیں تھے، بلکہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کو 120 علوم و فنون سے زائد پر مہارت حاصل تھی۔ سبحان اللہ، کیا تھی؟ مہارت حاصل تھی آپ کو۔ جب 4 سال کی عمر ہوئی آپ کی، قرآن کریم کو ناظرہ آپ نے کر لیا مکمل۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی، 6 سال کی عمر میں آپ نے 2 سے 2.5 گھنٹے کا ایسا عشق مصطفیٰ سے ڈوبا ہوا بیان کیا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے تک ربیع الاول کے موقع پر حضور کی شان میں آپ نے 2 سے 2.5 گھنٹے کا بیان کیا، اور آپ نے تقریباً 14 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں فراغت حاصل کرنے، یعنی درسی کتابیں وغیرہ افتاء کر لی، یہاں تک کہ افتاء کے یعنی فتویٰ دینے کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ صرف ایک فتوے دینے والے کا نام ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے صرف فتوے دیے ہیں، دوسروں پر فتوے لگائے ہیں۔ میرے بھائی نہیں، اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا پیروکار لوگوں کو بن کر دکھایا ہے، اور عشق مصطفیٰ پر کام کیا ہے۔ آپ نے عشق مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں ڈھال کر کے زندگی کو بتانا لوگوں کو سکھایا ہے، اور اللہ پر کیسا یقین رکھنا ہے یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بتایا ہے، کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد کیسا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اپنے گھر پہ، ایک فقیر آیا، اس فقیر نے آ کر اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے کہا کہ آپ مجھے 10 روپے دے ورنہ تمہارا مکان الٹا کر دوں گا۔ امام احمد رضا علی رحمہ سے کہا یا تو آپ مجھے 10 روپے دے ورنہ آپ کا مکان الٹا کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا کہ آپ یہ مت بولو، آپ بجائے 10 کے 20 لے لو، لیکن یہ شریعت کے خلاف بات ہے، میرے نبی کی شریعت کے خلاف بات ہے، شریعت کے خلاف بات مت کرے۔ چاہے بجائے 10 کے 20 لے لے، لیکن وہ فقیر تھا، جیسے کہ آج ہمارے یہاں بھی ہری ہری چادریں 4-5 ڈال لیے اوپر سے، اور وہ آتا تو بھیک مانگنے کے لیے ہمارے گھر پہ اپنی روزی روٹی کے لیے۔ ہمارے حال یہ ہے کہ ہم ان سے اپنے مقدر کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں، بابا گھر میں بڑی پریشانی ہے، بچہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ارے بھائی وہ خود روزی لینے آیا ہے، تیری کیا مشکل دور کرے گا؟ وہ تو بیچارہ خود اپنی روزی کے لیے بھاگا پھر رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا یقین اللہ کی ذات پر تھا۔ کہا تو ایسی بات مت کر، غیر شرعی بات نہیں۔ کہا احمد رضا دے دے، اندر سے آپ کی والدہ نے کہا احمد رضا دے دے، فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے۔ اب اللہ کا کرنا اتنا ہی کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اوپر تھے، وہ اوپر سے چھت سے گرے، سر کے بل نیچے صحن میں گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ نے کہا، جب دیکھا بچہ گر پڑا، رونے لگے، کہا کہ احمد رضا میں نے کہا تھا فقیروں کے منہ مت لگا کرو۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا والدہ محترمہ یہ تو ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر شریعت مصطفیٰ کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے اور اس کی وجہ سے میرے 1000 بچے بھی گر جائے نا، مر جائے، مجھے جب بھی ان بچوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کے خلاف بات قبول نہیں ہے، غیر شرعی بات قبول نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جب یہ فرمایا کہ غیر شرعی بات قبول نہیں ہے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اٹھے، کپڑوں کو جھاڑا اور امام احمد رضا کی بارگاہ میں آ گئے۔ سبحان اللہ، اٹھے آ گئے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا اس فقیر کو مخاطب کر کے، دیکھ میرا بچہ کھڑا ہو کے آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا امتحان، میری آزمائش لے رہا تھا، کیسا یقین ہے رب کی ذات پر، بھروسہ کیسا ہے میری ذات پر۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا کہ دیکھ سچی توبہ کر، اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا پہلے توبہ کر اور لے 10 کے بجائے 20 روپے لے، لیکن شریعت کے خلاف بات آج سے نہیں کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا یقین دیکھے اللہ کی ذات پر کیسا ہے بھائی، ان کا یقین تھا پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے ایسے اتنا بڑا مقام نہیں دے دیا آپ کو اتنا، یعنی آپ صرف یہی نہیں کہ فتویٰ دیتے تھے، آپ نے علم تفسیر بھی لکھی، قرآن اور حدیث پر بھی آپ نے کام کیا ہے، علم منطق، علم جغرافیہ اور علم صرف وغیرہ، تمام جتنے بھی علوم و فنون تھے اس وقت میں، اور جتنے بھی ظالموں نے اس وقت سر اٹھائے تھے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے سب کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی انگریزوں کے پڈو تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے دور کے اندر جب کچھ بکاؤ عالموں نے سر اٹھایا تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ان کو واضح کیا، عوام کے سامنے پیش کیا۔ آج دیکھیں آج ہماری قوم ابو حالی کا شکار ہے، فرقہ واریت کتنی ہے، آپس میں کتنے اختلافات، آپ جانتے کیوں ہوتے؟ اس وقت میں بھی انگریزوں کے دور میں انگریزوں نے کچھ تیار کیا تھا، مسلمانوں کو کچھ پیسہ دیا، ڈالر دیے، تیار کیا کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھنا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے، اختلافات پیدا ہو جائے۔ انہوں نے کتابوں کے اندر لکھا، آج بھی وہ کتابیں مارکیٹ کے اندر بک رہی ہے، آج بھی وہ کتابیں چھپ رہی ہے جن میں حضور کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ تو میرے بھائی، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اپنی زندگی عشق مصطفیٰ میں ڈھال کر گزاری ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی اپنی گزاری ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت بڑی علیل ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے کھانے کے لیے منع کیا ہے کہ ابھی کھانا نہیں کھانا ہے کچھ وقت کے لیے۔ ملک البہاری علیہ رحمہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ آتا ہے اور کہتا ہے بڑے مولوی صاحب آپ کی دعوت ہے آج ہمارے گھر پہ۔ اب آج کل دیکھیں اگر ہمارے یہیں جو پیر بنے بیٹھے ہو اور انہیں اس الفاظ میں کہہ دے تو بھائی توہین ہو جاتی ہے کہ مجھے حضور کیوں نہیں کہا، مجھے حضرت کیوں نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے کہا بڑے حضرت آپ کی دعوت ہے۔ کہا بیٹا کب آنا ہے؟ کہا والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ والدہ سے پوچھ کے آیا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے پوچھا بیٹا اپنے والد کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس بچے نے کہا کہ حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ خاموش ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا تمہاری دعوت قبول ہے۔ اب ملک البہاری علی رحمہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور ڈاکٹر نے کھانے کے لیے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے کھانے کے لیے منع کیا، ایک لقمہ کھانا بھی زہر ہوگا آپ کے لیے۔ اور بچے سے پہلے پوچھ لیا گھر پہ کیا بنے گا؟ کہا بیسن کی روٹی اور چنے کا ساگ بنے گا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ وقت آیا، دوپہر کے وقت چل دیے کھانے کے لیے۔ گھر پہ پہنچے تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ لے جاؤ ایک یہ ٹاٹ ہے اور باہر لے جا کے بچھا دو۔ ٹاٹ دیا ایک، لے جا کے بچھا دو۔ وقت کے اتنے بڑے عالم ہے، مجدد ہے وقت کے بھائی۔ آج ایک عام آدمی چھوٹے سے آدمی کو اگر باہر کہتا باہر بٹھا دو ٹاٹ پہ تو وہیں سے اٹھ کے واپس چلا جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمہ بیٹھ گئے وہیں ٹاٹ پہ، کھانا آتا ہے۔ اب جو آپ کے خلیفہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضور ایک لقمہ کھا لیجیے تاکہ یتیم بچہ ہے اس کے چہرے پہ بھی خوشی آ جائے گی، ان کی دعوت بھی پوری ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ آپ کھانے سے پیٹ بھر گیا۔ ملک البہاری علی رحمہ کہتے ہیں تقریباً 1 سے 1.5 روٹی اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کھائی۔ جب چلے میں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور ڈاکٹر نے منع کیا تھا ایک لقمہ بھی کھانا آپ کے لیے زہر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا کہ اے ملک البہاری یہ بتا، یہ یتیم بچہ ہے، یہ امید لے کر آئے تھا، میرے نبی کا فرمان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی یتیم کے چہرے پر ہنسی لے آئے، خوشی لے آئے تو مجھ محمد سے جنت کی ضمانت لے لینا۔ میں نے اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی بیماری کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھا، میں نے اس لیے کھانا تناول فرما لیا۔ تو میرے بھائی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ذات بابرکت وہ ہے کہ جنہوں نے ہر موڑ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنایا ہے اور زندگی بھر عشق رسول پر کام کیا ہے۔ اور ایک شخص آتا ہے، رامپور کا نواب تھا، کہا اعلیٰ حضرت بڑی شعر و شاعری میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، ان سے جا کر کہو احمد رضا سے کہ میری شان میں کوئی شعر لکھیں گے۔
کہا وہ اپنے نبی کی شان میں اتنے شعر لکھتے ہیں، ان سے کہو میری شان میں شعر لکھیں گے، میں غلہ دوں گا، باجرہ دوں گا اور پیسے روپیہ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بلایا گیا، بیٹھے ہوئے تھے، کہا میری شان میں شعر لکھو، آپ کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چالو کیا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہ پھول خاری سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کہنے لگا رامپور کا نواب میری شان میں کہیے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا اور تو دنیا کا نواب ہے، تجھے محلے والے نواب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی قسم میں نواب اس کو مانتا ہوں جس کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔